بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يؤسي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على نبي الرحمة حبيب إله العالمين والقاسم مصطفى وعلى عطرته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات پڑھیں صرف 15 منٹ آپ کی خدمت میں رہوں گا اور پھر اس کے بعد ہم فیض حاصل کریں گے. ہمارے معزز مہمان جو لندن سے یو کے سے تشریف لائے ہیں ان کی خدمت میں حاضر رہیں گے اور وہ افاضہ فرمائیں گے اور ہم اس محفل سے فیض حاصل کریں گے. پیغمبر کے بارے میں خداوند تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ اے نبی ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر. رحمت نعمت کی ایک قسم ہے. آیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے پیغمبر جو نعمت ہیں رحمت ہیں دنیاوی نعمت اور رحمت کی طرح ہے؟ دنیاوی رحمت ختم ہونے والی ہوتی ہے, دنیاوی نعمت ختم ہو جاتی ہے اور دنیاوی ہر نعمت کے بعد ایک نعمت کا آغاز ہوتا ہے. یعنی نعمت ختم ہو جاتی ہے نعمت شروع ہو جاتی ہے. بارش رحمت ہے نعمت ہے لیکن یہی بارش جب طوفان کی صورت میں آتی ہے تو رحمت نقمت میں تبدیل ہو جاتی ہے. ہوا رحمت ہے, ہوا کے بغیر انسان کے لیے سانس لینا مشکل ہے لیکن یہی ہوا جب رحمت ہونے کے بعد جب طوفان کی صورت میں آ جاتی ہے تو یہ رحمت نقمت میں تبدیل ہو جاتی ہے. یعنی رحمت تبدیل ہو جاتی ہے دنیاوی نقمت میں کچھ عرصے کے بعد, اور ہر دنیاوی رحمت کے بعد ایک عذاب ہوتا ہے, ایک تکلیف ہوتی ہے. لیکن پیغمبر کی رحمت ایسی رحمت ہے جو دنیا میں بھی رحمت ہے آخرت میں بھی رحمت ہے. اس دنیا میں بھی نبی رحمت ہے اور آخرت میں بھی نبی ہے رحمت ہے. نبی کی رحمت کی مثال یہ ہے, نبی کی رحمت کی مثال اس دودھ جیسی ہے جو ایک گلاس میں ہے, ایک گلاس میں ہے, چاہے سختی سے نکالیں پھر بھی دودھ نکلے گا, چاہے نرمی سے نکالیں پھر بھی دودھ نکلے گا. نبی سے اخلاق سے جو پیش آیا پھر بھی نبی رحمت پہ رہے, نبی سے سختی لوگوں نے کی پھر بھی نبی رحمت رہے, کوڑا پھینکا گیا پھر بھی رحمت رہے. یعنی نبی کی رحمت اس دنیا تک محدود نہیں, یہ ایسی رحمت ہے جو دنیاوی رحمت نہیں بلکہ اخروی رحمت ہے. تو آئیں اپنے اندر نبی کی رحمت کو سجائیں. نبی کی رحمت کو ہم اپنے اندر کس طرح سجا سکتے ہیں؟ نبی کی رحمت کو ہم اس طرح سجا سکتے ہیں کہ نبی کے اصولوں کو اپنائیں, نبی کے اصولوں کو اپنائیں. نبی کا ایک اصول ہے کہ میری امت اکٹھی ہو جائے, متحد ہو جائے, اتحاد کر لے, آپس میں بھائی چارہ کرے, ایک دوسرے سے محبت کرے, ایک دوسرے کو چاہے, کیونکہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو رحمت ہے, جو اخلاق کا پیکر ہے, جو سچائی کا پیکر ہے, جو محبت کا پیکر ہے. اور پھر اس نبی کا امتی وہی ہو سکتا ہے جو نبی کی طرح رحمتیں بانٹ رہا ہو. اس نبی کا امتی وہی ہو سکتا ہے جو اتحاد اور اتفاق کی دعوت دے. اور اس نبی کا مبلغ بھی وہی ہوگا جو اتحاد کی طرف بلائے, جو اتحاد کی طرف بلا رہا ہو. سمجھ لینا وہ نبی کا ماننے والا ہے. اگر تفرقے کی طرف بلا رہا ہے سمجھنا ہے وہ نبی کا ماننے والا نہیں. کیونکہ نبی جب مدینہ میں داخل ہو رہے تھے پہلی شرط رکھی, کہا اوس خزرج جب تک آپس میں صلح نہیں کر لیتے میں داخل نہیں ہوں گا. اوس و خزرج جب تک مدینہ میں صلح نہیں کرتے وہاں رحمت نہیں آئے گی. جب اوس و خزرج مدینہ میں محبت ایک دوسرے سے نہیں کر لیتے نبی کی رحمت کی نگاہ ان پر نہیں پڑے گی. آج اگر مسلمان چاہتے ہیں کہ ان پر نبی کی نگاہ رحمت پڑے تو آپس میں متحد ہو جائیں, اتفاق کر لیں, محبت کر لیں, بھائی چارہ کر لیں, ایک دوسرے کو چاہیں اور تنگ نظری دور کریں.
نبی کے ماننے والے ہیں جس کی شرح صدر کی خدا گواہی دیتا ہے. الم نشرح لک صدرا، کہ نبی تمہارا سینہ ہم نے کھول نہیں دیا، تمہاری تنگ نظری ہم نے دور کیوں نہیں کر دی. نبی کا ماننے والا وہی ہوگا امتی. نبی کیونکہ خود شرح صدر رکھتے ہیں، تنگ نظری نہیں رکھتے. امتی بھی وہ صحیح امتی ہوگا جو شرح صدر بانٹے، جو تنگ نظری سے دور رہے، جو محبت بانٹے. اور جو دہشت گردی کرے گا وہ نبی کا ماننے والا نہیں. جو نمازیوں پر حملہ کرے وہ نبی کا ماننے والا نہیں. جو لوگوں کو جدا کرے وہ نبی کا ماننے والا نہیں. جو ملا رہا ہے وہ نبی کا ماننے والا ہے. نبی نے ہمیں محبت سکھائی ہے، اور قرآن اسی نبی کی ترجمانی کر رہا ہے. وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ مت کرو، بٹو مت، تقسیم مت ہو، بلکہ کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، حتیٰ ان جیسے بھی نہ بنو جو تفرقہ کر رہے ہیں، جو مٹا کر رہے ہیں، دنیا کو ایک دوسرے سے جدا کر رہے ہیں. نبی کا پیغام یہ ہے کہ محبت کرنا، نبی کا یہ پیغام ہے پیار کرنا. اور پھر دوسرا کام نبی نے کیا کیا؟ جب مدینہ میں آئے بھائی چارہ قائم کیا، اخوت قائم کی، ایک دوسرے کا بھائی بنایا. مہاجرین کو انصار کا بھائی بنایا، انصار کو مہاجرین کا بنایا. یعنی نبی نے پیغام دیا میں اس محفل میں آؤں گا جہاں بھائی چارہ ہوگا، میں اس محفل میں آؤں گا جہاں سنی شیعہ بھائی ہوں گے، میں اس محفل میں قدم رکھوں گا، میں اپنی رحمت اس محفل پر نچھاور کروں گا جہاں بھائی چارہ ہوگا. نبی رحمت ہے. اگر رحمت کسی کو نہیں مل رہی، نبی کا قصور نہیں، اس شخص کا قصور ہے. کیونکہ بارش ہوتی ہے، سبزہ وہاں اگتا ہے جو زیر خیز زمین ہوتی ہے، اور بنجر وہ رہتی ہے زمین